جب بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے، تو پھر چند ایک حدیثیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اس بیمار کو لاوارث نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج کل کے اس ماحول میں جو بیماری وبا کے انداز میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا خوف اتنا پھیلایا گیا ہے کہ بعض جگہوں پہ بیٹوں نے اپنے باپ کو تڑپتا چھوڑ دیا، سنبھالا نہیں کہ ہمیں نہ کچھ ہو جائے۔ بعض جگہوں پہ بیویوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، بعض جگہوں پہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو لاوارث چھوڑ دیا۔ سسکتے دم توڑتے مریض انسان کے سامنے اکھڑتے ہوئے اس کے سانس اور اس کی چیخ و پکار، اور اس کے باوجود اس کو کوئی پوچھے ہی نہ۔ ممکن ہے آپ بیماری سے بچ جائیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچ پائیں گے۔ ممکن ہے اس خوف کی وجہ سے آپ بیماری سے محفوظ ہو جائیں، لیکن جو اس مریض کو لاوارث چھوڑ دیا ہے، اس کے انجام سے تو آپ نہیں بچ پائیں گے۔ وہ جو لاہور سے کراچی چلے تھے، ایئرپورٹ پہ انہوں نے سینیٹائزر بھی استعمال کیا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی خیال رکھا تھا، ایک ایک سیٹ چھوڑ کے بیٹھے تھے، منزل پہ پہنچ پائے تھے، بس 1 منٹ کا فاصلہ باقی تھا، اور اس 1 منٹ کے فاصلے میں جہاز میں ایسی فنی خرابی ہوئی کہ ان میں سے بیشتر مسافر آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گئے تھے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اپنوں کو لاوارث چھوڑنے سے موت سے بچ جائیں گے، آپ اپنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے سے موت سے بچ جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے، اگر تو وہ سمجھدار ہے، نوجوان ہے، تعلیم یافتہ ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے یہ متعدی بیماری ہے، کووڈ-19 ہے، کرونا کی کوئی تکلیف ہے، تو اس کی اپنی سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر دے۔ اگر اس میں اتنی ہمت ہے، وہ سمجھدار ہے، باشعور ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنوں کی خاطر وہ قربانی دے لے کہ میرے جراثیم تم تک نہ پہنچیں۔ وہ اپنے آپ کو سیلف کوارنٹائن کر لے، اپنے آپ کو خود علیحدہ کر لے، سیپریٹ کر لے، آئسولیٹ کر لے ایک کمرے میں۔ یہ اس کی قربانی ہے، اس پہ اللہ اس کو اجر دے گا۔ لیکن اگر وہ بیمار ایسا ہے، آپ کا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، بوڑھا بزرگ ہے، اور اس کو کمرے میں بند کرنے سے یہ سوچ کے ہی بیچارہ مر جائے گا کہ میرے ساتھ میرے وارث کر کیا رہے، تو پھر آپ قربانی دیں، بالکل نہ ڈریں، اس کو لاوارث نہ چھوڑیں، اس باپ کو سنبھالیں، اس ماں کو سنبھالیں، احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو بھی ممکن ہیں، جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں، ان ایس او پیز، احتیاطی تدابیر کے ساتھ جس حد تک ممکن ہے، انشاءاللہ تعالی بیمار کو سنبھالنا اتنی بڑی نیکی اور سعادت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے علیہ السلام اسے مسلمان کا بنیادی حق قرار دیا۔ للمسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حقوق ہیں، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی خیریت پوچھو، مطلب اس کو لاوارث نہ چھوڑو،
اس کی خیریت پوچھو، بلکہ اتنا بنیادی حق اگر آپ نے اس کو لاوارث چھوڑ دیا، ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے، تو یاد رکھیے گا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بندے کو سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے، یا ابن آدم مرضت فلم تعودنی، میں بیمار تڑپتا رہا تو نے مجھے پوچھا ہی نہ۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہوتے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی بیمار پرسی کرتا، لوجدتنی عندہ، تو دیکھتا کہ میں اس کے پاس ہی تھا۔ گویا بیمار اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، بیمار انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اگر تو اسے پوچھتا تو میں اس کے پاس ہوتا، اور آج تجھے اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا۔ کتنا ثواب! اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص بیمار کی عیادت کرتا ہے، خاض فی الرحمہ، وہ اللہ کی رحمت میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، استقر عندہ او استقر فی الرحمہ، تو وہ رحمت میں بیٹھتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کو پوچھتا ہے، صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی، اللہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے وہ شام تک بیمار پرسی کرنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر شام کو پوچھتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ ایک اور روایت میں جناب علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے اس بیمار کو پوچھنے والے رحم دل انسان کے گناہ معاف فرما دے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بیمار کو پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے آواز دی جاتی ہے، فرشتہ کہتا ہے طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، تو مبارک، تیرا چلنا مبارک، اللہ تجھے جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما زال فی خرفۃ الجنہ، جب تک وہ بیمار کو پوچھتا ہے جنت کے پھل کھا رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، اللہ اسے جنت میں ایک باغ عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، پوچھا آپ صحابہ کا امتحان لیتے تھے نا، آج روزہ کس نے رکھا؟ جناب ابوبکر، میں نے رکھا۔ آج بیمار کو کس نے پوچھا؟ جناب ابوبکر، میں نے پوچھا۔ آج جنازہ میں کون شامل ہوا؟ جناب ابوبکر، میں شامل ہوا۔ آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ جناب ابوبکر، میں نے کھلایا۔ فَمَا اجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، یہ چاروں خوبیاں جس بندے میں جمع ہو جاتی ہیں ابو بکر وہ اللہ کا بندہ جنتی انسان ہوتا ہے۔